بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ محترم دوستوں، آج کے سبق کا مضمون ہے مرکب کی تعریف۔ کتاب والے فرماتے ہیں کہ مفرد کی تعریف آپ کو بتا دی کہ مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو معنی پر دلالت کریں۔ اب مرکب اس کو کہا جاتا ہے جو دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے بنا ہو۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید کی تعریف ہے جس پر متکلم کا سکوت صحیح ہو اور مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہو، جس کے بارے میں میر سعید شریف رحمہ اللہ نے یہ تعریف کی ہے کہ جس سے خبر یا طلب معلوم ہو۔ عام طور پر مبتدئین کو یہی تعریف پڑھائی جاتی ہے کہ جس سے خبر یا طلب معلوم ہو۔ خبر جیسے مثال کے طور پر کہ جاء استاد آ گئے، یہ خبر ہے نہیں۔ اور طلب جیسے اضرب مارو، اقرأ پڑھو، یہ طلب ہے۔ اور عربی کتابوں میں تعریف یہ ہوتی ہے کہ مرکب مفید وہ ہے ما یصح السکوت علیہ ویفید المخاطب فائدۃ تامۃ، جس پر متکلم کا سکوت صحیح ہو، یعنی متکلم جو بات کر کے خاموش ہو جائیں تو مخاطب کو کسی اہم جز کا انتظار نہ رہے۔ اہم جز سے مراد یہ ہے کہ مسند اور مسند الیہ کا انتظار نہ رہے، باقی جو منصوبات ہیں، متعلقات ہیں، وہ تو تفصیلی چیزیں ہیں، اصل مقصد ان پر موقوف نہیں ہوتا۔ یہ متکلم کا اس پر سکوت صحیح ہو اور مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہو۔ فائدہ تامہ یہی ہے کہ یہ خبر ہے، متکلم نے مجھے ایک واقعے کی خبر سنائی، یا یہ طلب ہے، متکلم نے مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ کیا یا کوئی سوال کیا اس نے مجھ سے۔ یہ مرکب مفید ہے۔ اس کو مرکب مفید بھی کہتے ہیں، مرکب تام بھی کہتے ہیں، مرکب اسنادی بھی کہتے ہیں، جملہ بھی کہتے ہیں، کلام بھی۔ اب جملہ اور کلام میں دو حوالوں سے اختلاف ہے۔ پہلا اختلاف یہ ہے کہ کلام اور جملہ تو دو مقصودی جز رکھتے ہیں، ایک مسند الیہ اور ایک مسند۔ جو جملہ اسمیہ میں پہلا مبتدا ہوتا ہے، دوسری چیز خبر ہوتی ہے۔ جملہ فعلیہ میں پہلا فعل ہوتا ہے، دوسری چیز فاعل ہوتی ہے۔ اور یہ مسند اور مسند الیہ اس کے دو اجزاء ہیں۔ اس کے علاوہ جملے کے اور بھی اجزاء ہوتے ہیں جو مفعول بہ ہے، مفعول فیہ ہے، لہو ہے، ماہو ہے، مطلق ہے، اور جار مجرور متعلق ہیں۔ یہ متعلقات جملہ ان کو کہا جاتا ہے۔ تو کیا یہ متعلقات جملہ میں داخل ہیں یا نہیں؟ بعض نحات کی رائے یہ ہے کہ داخل ہیں یہ، اور بعض نحات کی رائے یہ ہے کہ یہ داخل نہیں ہے۔ جیسے علامہ یعنی مسند اور مسند الیہ یہ جملہ ہے، یہ کلام ہے، باقی جو متعلقات ہیں ان کا تعلق جملے سے تفصیلی اور تفضیلی تعلق تو ہے، باقی اصل اجزاء نہیں ہے وہ۔ جیسے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کلام کی تعریف کرتا ہے، الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد۔ آگے اس کے علاوہ آگے جو اسی مضمون میں وہ فرماتے ہیں وَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ إِلَّا مِنْ اسْمَيْنِ أَوْ اسْمٍ وَفِعْلٍ۔ دو اسموں کا نام ہے کلام، دو اسموں سے بنتا ہے، یا ایک اسم اور ایک فعل سے۔ دو اسموں والا جیسے مثال کے طور پر جملہ اسمیہ زید قائم، ایک فعل اور ایک اسم جیسے ضرب زید۔ ان دو چیزوں کو انہوں نے کلام اور جملہ کہا ہے۔ اور اس کے بعد نحات یہی نحات یہ فرماتے ہیں کہ ما تضمن کلمتین بالاسناد احداہما مسند الیہ واخراہما مسند۔ ایک کلمہ مسند الیہ ہوتا ہے، دوسرا کلمہ مسند ہوتا ہے۔ اس تعریف کا حاصل یہ ہے کہ مسند اور مسند الیہ کلام اور جملے کا نام ہے۔ وَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ إِلَّا مِنْ اسْمَيْنِ أَوْ اسْمٍ وَفِعْلٍ۔ اس حصر کا مطلب بھی یہی ہے کہ جملہ اور کلام ان دو چیزوں کا نام ہے، باقی جو متعلقات ہیں، جو مفاعیل ہیں، وہ متعلقات جملہ اور کلام تو ہیں اور اصل کلام نہیں ہے، اجزاء نہیں ہے کلام کے۔ اور بعض نحات کہتے ہیں نہیں،
سارے مجموعے کا نام جملہ ہوتا ہے. یہ ضربت زیدن، ضرب زید عمرا یوم الجمعہ، تو اس میں یہ جو متعلقات کو شامل نہیں سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ضرب مسند فعل، زید مسند فعل، یہ ہو گیا جملہ یا کلام. اور باقی جو عامرن ہے مفعول بھی ہے، اور یوم الجمعہ تھی مفعول فیہ ہے. اس کے علاوہ مثال کے طور پر امام الامیر، یہ مفعول فی مکانی ہے، تادیباً مفعول لہو ہے، ضرباً شدیداً مفعول مطلق ہیں. یہ تفصیلی تعلق تو جملے کے ساتھ ہیں، جملے کی تفصیل بیان کر رہے ہیں یہ اجزاء، اصل جملہ یہ نہیں ہے. اور دوسرے نحات کہتے ہیں نہیں، یہ فعل، فاعل، مفعول بھی، مفعول فیہ، مفعول معہ، مفعول لہو سب سے مل کر جملہ بن جاتا ہے. یہ ایک اختلاف رہا. دوسرا اختلاف، بنیادی مشہور اختلاف، یہ ہے کہ جملہ اور کلام کیا یہ ایک چیز ہے یا نہیں. اس میں بھی اختلاف ہے. بعض نحات کہتے ہیں کہ جملہ اور کلام ایک ہے، جس کو کلام کہا جاتا ہے اسی کو جملہ بھی کہیں گے. یعنی تساوی کی نسبت ہے، ترادف کی نسبت ہے. ہر جملے کو کلام کہہ سکتے ہیں، ہر کلام کو جملہ کہہ سکتے ہیں. بعض نحات کی رائے یہ ہے، جو تعریفیں یہاں پر میں نے لکھی ہیں وہ ابھی بتا دوں گا، کہ نہیں، جملہ عام ہے اور کلام خاص ہے. جملہ عام مطلق ہے، کلام خاص مطلق ہے. جملہ میں دو چیزیں ہیں، ایک لفظ ہے اور ایک ہے اسناد. کلام میں تین چیزیں ہیں، ایک لفظ ہے، ایک اسناد ہے، ایک قصد ہے. مقصودی بات جب ہو اسی کو کلام کہیں گے، اور اگر مقصودی بات نہ ہو، پہلے سے اس بات کا علم ہو، وہ بات سنائی جائے، یا دوسری چیز کی وضاحت، دوسری چیز کا مطلوب اسی بات پر موقوف ہو، اس کی وضاحت کی جائے اس بات سے، تو اس بات کو جملہ کہیں گے، کلام نہیں کہیں گے. تو کلام ہو گیا خاص، جملہ عام. کلام کے اندر قصد ہوتا ہے، یعنی نئی بات ہوگی، نئی خبر ہوگی، نئی طلب ہوگی. اور جملہ وہ ہوگا جس میں نئی خبر نہیں ہے، مقصودی نہیں ہے، کسی اور چیز کی وضاحت تو ہو جاتی ہے، وہ مقصودی ہوتی ہے. یہ جملہ بذات ہی مقصودی نہیں ہے، کام تو کرتا ہے، یہ وضاحت تو کر لیتا ہے، لیکن یہ مقصودی خود بذات ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے تو بعض نحات فرماتے ہیں مترادف ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں، جملہ عام ہے اور کلام خاص ہے. جملہ میں لفظ اور اسناد ہے، دو چیزیں ہیں. کلام میں لفظ ہے، اسناد ہے اور قصد ہے. اب جب کلام خاص ہوا اور جملہ عام ہوا، کلام میں قصد شرط ہے، جملے میں قصد شرط نہیں ہے، تو ہر جملے کو کلام نہیں کہہ سکتے ہیں اور ہر کلام کو جملہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہر کلام کے اندر یہ لفظ اور اسناد تو ہے. قصد زیادہ چیز ہے، زائد چیز ہے، اور ہر جملے کو کلام نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ جملے کے اندر قصد نہیں ہوتے ہیں. وہی ہوگا جملہ جس میں قصد نہ ہو. تو جب جملہ وہ ہے جس میں قصد نہیں ہے، تو جو جملہ صلہ واقع ہو، یا جو جملہ صفت واقع ہو موصوف کے لیے، یا مبتدا کے لیے خبر ہو، یا ذوالحال کے لیے حال ہو، یہ چونکہ کوئی بھی مقصودی نہیں ہے. موصوف کی وضاحت مقصود ہوتی ہے، موصوف کا الگ پھر اسناد مقصود ہوتا ہے، یہ صفت مقصود نہیں ہے، یہ جملہ ہے، کلام نہیں ہے. جو جملہ صفت کے مقام پر واقع ہو، جو جملہ حال واقع ہو، وہ بھی ہیئت بیان کرتا ہے، یہ جملہ ذوالحال کی، اور مقصودی وہ ذوالحال ہوتا ہے، یہ بھی مقصودی نہیں ہے، یہ بھی جملہ ہے، کلام نہیں ہے. جو جملہ شرط واقع ہو، شرط بھی قید ہے، اصل بات جزا کے اندر ہوتی ہے، تو یہ شرط بھی مقصودی نہیں ہے. اس وجہ سے جملہ شرط، جملہ تو اس کو کہا جائے گا، کلام نہیں کہلائے گا. اور جو جملہ صلہ واقع ہو، وہ بھی جملہ ہے، کلام نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اس میں نئی خبر نہیں ہے. کیونکہ اسم موصول کے استعمال کرنے کا اصول یہ ہے کہ متکلم جب اسم موصول استعمال کر رہا ہوتا ہے تو یہ اس وقت استعمال کر سکتے ہیں کہ اس کو علم ہو کہ میرے مخاطب کو صلے کا پتہ ہے، صلے کا علم اس کے پاس ہے پہلے سے، تو اس کے بعد وہ اسم موصول استعمال کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا ہے. جیسے قرآن پاک میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اب یہاں پر دو جملے ہیں، اعبدو ہے ایک، دوسرا ہے خلقکم. اعبدو فعل فاعل، یہ کلام ہے، جملہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن کلام ہے، کیونکہ مقصودی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر عبادت یا توحید کا حکم دے رہے ہیں، نئی بات ہے، یہ طلب ہے اس میں.
اور الذی خلقکم، یہ خلقکم یہ بھی فعل اور فاعل ہے، یہاں بھی مفعول بھی ساتھ موجود ہے، لیکن اس کو جملہ تو کہیں گے کلام نہیں، اس وجہ سے کہ یہ موصول کا صلہ ہے، اسی موصول کی وضاحت کرتا ہے، اور موصول کا صلہ ہے، موصول کے صلے کا علم پہلے سے مخاطب کو ہے کہ وہ اللہ پاک جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں، جس کی عبادت اور جس کی توحید کا حکم دیا جا رہا ہے، انہوں نے ہمیں پیدا کیا، یہ ان مخاطبین کو علم ہے اس بات کا، اور اسی بات کا وہ اقرار اور اعتراف بھی کرتے ہیں، تو یہ نئی بات نہیں بنی، جب نئی بات نہیں ہوئی تو یہ جملہ ہے اور کلام نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ تعریفیں ہیں، پہلی تعریف ہے الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد، یہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کافیہ کی تعریف ہے، اور اس کے علاوہ جو متون ہم پڑھتے ہیں، ہدایتناء ہے اور شعر جامع جو کافیہ کی شرح ہے اس میں اس کی وضاحت ہے، ان کتابوں میں کلام کی تعریف یہی ہے، دو کلموں کا متضمن ہو اسناد کے ساتھ۔ اب ان نحات کی رائے یہ بنی کہ اس تعریف کا اصل یہ بنا کہ جملہ اور کلام ایک ہے، کیونکہ اسناد کے ساتھ کوئی مقصودی قید نہیں ہے۔ جو حضرات اسناد کو مقصودی کے ساتھ مقید کریں گے وہ تعریف کریں گے الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد المقصودی، مقصودی کی قید لگائیں گے۔ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر فرماتے ہیں کہ بظاہر تو ابن حجر کی تعریف کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جملہ اور کلام ان کی نظر میں ایک ہے، کلام کے ساتھ کوئی مقصودی قید نہیں ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اگر الف لام کو عہد خارجی لیا جائے تو اس اسناد سے پھر خاص اسناد مقصودی مراد لیں گے، پھر علامہ ابن حجر کی رائے بنے گی ان نحات کے ساتھ جو اس کے قائل ہیں کہ کلام خاص ہے، اس میں اسناد مقصودی ہے، تو اس الاسناد میں دونوں احتمالات ہیں۔ دوسری تعریف ہے بظاہر تو یہ ہے کہ جملہ اور کلام ہے، دوسری تعریف ہے کلامنا لفظ مفید کاستقم، ہمارا کلام وہ مفید ہے، مرکب مفید جیسے استقم، یہ مثال ہے اس کی۔ ابن مالک، الفیہ ابن مالک ابن عقیل اس کی شرح ہے، ان کی تعریف یہ ہے۔ اس تعریف کا حاصل بھی یہ ہے کہ کوئی نئی قید، کوئی مستقل قید اس کے ساتھ نہیں ہے، یہ کلام کی تعریف ہے اور جملہ بھی یہی ہے، تو کلام ان کے یہاں کسی قید کے ساتھ مقید نہیں ہے، تو جملہ اور کلام مترادف ہے، تساوی کی نسبت ہو گئی۔ صاحب لباب اور صاحب فصل کی جو تعریفیں ہیں وہ بھی ان حضرات کے ساتھ ہیں، وہ بھی کلام کے ساتھ تعریف میں نئی قید نہیں لگاتے، مقصودی کی قید نہیں لگاتے ہیں۔ آگے چوتھی تعریف ہے الکلام ما ترکب من الکلم اسنادا مقصودیا بذاتہ، اسناد ہو وہ مقصودی ہو مستقل ہو، یہ صاحب تحصیل کی تعریف ہے۔ اس نحوی کی رائے یہ ہے کہ کلام خاص ہے جملے سے، اس میں مقصودی کی قید ہے، جو عام باتیں ہیں ان کو جملے کہیں گے، کلام نہیں۔ پانچویں تعریف ہے الکلام ما ترکب من کلمتین او اکثر وله معنی مفید مستقل، دو یا دو سے زیادہ کلموں سے بنا ہو اور اس کے معنی مفید ہوں اور مستقل ہوں، یہ النحو الکافی حسن عباس رحمہ اللہ نحوی ہے، ان کی رائے بھی یہ ہے کہ استقلال کی قید جب لگا دی تو کلام الگ ہے، جملے سے خاص ہے۔ اور چھٹی تعریف الکلام هو القول المفید بالقصد، یہ ابن ہشام انصاری رحمہ اللہ کی تعریف مغنی لبیب میں وہ یہ تعریف لکھتے ہیں، اور الکلام هو قول مفید مقصود، یہ بھی علامہ ابن ہشام رحمہ اللہ کے شذور ذاب میں، یہاں پر یہ الفاظ یہاں یہ ہیں، حاصل دونوں کا ایک ہے کہ مقصودی کی قید کے ساتھ مقید ہے کلام۔ تو دوستوں خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مرکب مفید اس کو کہا جاتا ہے جس پر متکلم کا سکوت سے ہو، یعنی متکلم خاموش ہو جائے، مخاطب کو بات کا پتہ چلے، وہ کسی اہم جز کا منتظر نہ رہے، مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہو جائے، یہ مرکب مفید ہے۔ پھر اس کو جملہ، کلام، مرکب اسنادی، مرکب کیا ہے تام، سب کہا جاتا ہے۔ اور جملہ اور کلام میں آپ کو بتایا پھر دو حوالوں سے اختلاف ہے، ایک اختلاف اس حوالے سے کہ متعلقات کلام میں داخل ہیں یا نہیں، بعض وہاں کہتے ہیں داخل ہیں، بعض کہتے ہیں داخل نہیں ہیں، اور دوسرا اختلاف اس حوالے سے کہ جملہ اور کلام ایک ہے یا الگ، بعض نحات فرماتے ہیں کہ ایک ہے، ان میں تساوی اور ترادف کی نسبت ہے، اور بعض نحات فرماتے ہیں کلام خاص ہے، جملہ عام ہے، جملے میں دو چیزیں ہیں، لفظ اور اسناد، کلام میں تین چیزیں ہیں، لفظ، اسناد اور قصد۔ یہاں پر جو تعریفیں کی ہیں جہاں پر
مقصود کا لفظ ہے اس نحوی کی رائے یہ ہے کہ کلام خاص ہے جملے سے، اور جو مطلق ذکر ہیں اسناد ان نحات حضرات کی رائے یہ ہے کہ کلام اور جملہ ایک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔